یہ دبئی اور یہ ابوظبی، یہ امارات، جن کے پاس دولت ہی دولت ہے، لیکن اللہ دکھانا چاہ رہا ہے میں ہمیشہ باطل طاقتوں کا غرور کمزور طاقتوں سے توڑتا ہوں، کیونکہ میں اپنی طاقت ان کے ساتھ لگا دیتا ہوں۔ واللہ مع الصابرین۔ اگر طاقتور ملک کامیاب ہوں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو دولت مند تھے اس لیے کامیاب ہو گئے۔ ایک غریب ملک جب فاتح ہوں گے، یہ غریب پٹیاں جب فاتح ہوں گی تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اپنی ہتھیاروں کی بدولت کامیاب ہوئے، سب کہیں گے اللہ ان کے ساتھ تھا اس لیے کامیاب۔ اس لیے اللہ کو اپنے ساتھ لینے کا ارادہ کرو، کوئی پرواہ نہیں دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ مصیبت تو تب ہے جب اللہ ہمارے خلاف ہو جائے، تب ہے مصیبت۔ اور اللہ ساتھ ہوتا ہے کس کے؟ تقوی والوں کے ساتھ، گناہوں سے بچنے والوں کے ساتھ، سچائی کی گواہی دینے والوں کے ساتھ، بہادری اور سمجھداری کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ۔ بہادری اور سمجھداری، بہادری اور سمجھداری۔ اب آخر میں مجھے دو باتیں کہنی۔ ایک تو ہمیں یہاں اپنے ملک میں کیا کرنا ہے۔ بند نہ کریں ریکارڈنگ، بند نہ کریں۔ ہماری ذمے اولین طور پر اس ملک کی خدمت ہے، اپنے وطن کی خیر خواہی ہے، غلط راستے پر جانے سے اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہے، نہی عن المنکر کا یہ بھی تقاضا ہے، اور صحیح راستے پر اس ملک کو لانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس ملک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک مذہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں ہے، ایک دھرم کے ماننے والوں کا ملک نہیں۔ دنیا میں کسی ملک میں اتنے مختلف مذاہب کے ماننے والے نہیں بستے جتنے ہمارے اس عزیز وطن میں بستے ہیں۔ اتنی زبانیں بولنے والے، اتنی مختلف بھاشائیں بولنے والے کسی دیش میں نہیں بستے جتنے ہمارے اس دیش میں بستے ہیں۔ اب آپ بتاؤ ہمارے ملک کی ترقی کیا اس طرح ہوگی کہ اس ملک کے باشندے آپس میں لڑتے رہیں؟ کسی گھر میں رہنے والے آپس ہی میں لڑتے رہیں تو انجام کے اعتبار سے وہ گھر اوپر جائے گا کہ نیچے جائے گا؟ اسی لیے ہمارے ملک جب آزاد ہوا تو اس وقت جو سمجھدار رہنما اس ملک کے تھے، مختلف قوموں کے، مختلف سماجوں کے، انہوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ کر اس ملک میں اس ملک کے لیے ایک دستور مرتب کیا،
ایک کانسٹیٹیوشن، ایک سنویدھان مرتب کیا، اور وہ آپس میں بڑی لمبی بحث و مباحثے کے بعد مرتب کیا، کسی ایک شخص نے اکیلے میں بیٹھ کر مرتب نہیں کیا۔ بلکہ سب سماجوں، قوموں، مذہبوں کے نمائندے لیے ایک بہت بڑی کمیٹی بنائی، اور ایک ایک شق پر لمبی لمبی بحث کر کے اس دستور کو منظور کیا۔ اس دستور کی بنیادی روح اور مقصد یہ ہے کہ ملک میں رہنے والے سب لوگ اپنی اپنی تہذیب پر چلیں، اپنے مذہب اور دھرم پر چلیں، اپنی زبان کو باقی رکھیں، اس کو ترقی دیں، اپنی نئی نسلوں کی ایجوکیشن، تعلیم اپنے مذہب کے مطابق کریں، اس کے ادارے قائم کریں، مدرسے قائم کریں، پاٹھ شالائیں قائم کریں، گروکل قائم کریں، چرچ اسکولز قائم کریں، مسجدیں بنائیں، مندر بنائیں، گرودوارے بنائیں، گرجا گھر بنائیں۔ حکومت اس میں کوئی دخل نہیں دے گی، یہ دستور کی بنیادی روح ہے۔ ہمارے مدرسوں، اسکولوں اور کالجوں میں دستور پڑھایا جانا چاہیے۔ دفعہ 25 سے لے کر دفعہ 30 تک، آرٹیکل 25، 26، 27، 28، 29 اور 30، یہ سب اسی روح پر مشتمل دفعات ہیں۔ اور واقعی اگر ایمانداری کے ساتھ اس دستور پر عمل ہوتا رہتا، آزادی کے اب 77 سال ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، تب تک ہمارا ملک بہت بڑی طاقت بن چکا ہو، اور دنیا کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن چکا ہوتا کہ الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ آپس میں کس پیار، محبت اور ایکتا کے ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، اعتراض نہیں کرتا، حکومت دخل نہیں دیتی، حکومت اپنے کام میں لگی رہتی ہے جس کے لیے حکومت بنتی ہے۔ حکومت عوام کو آپس میں لڑانے کے لیے نہیں بنتی، حکومت سڑکیں بنانے کے لیے بنتی ہے، حکومت بجلی فراہم کرنے کے لیے بنتی ہے، حکومت ریل چلائے، بسیں چلائے، ہوائی جہاز چلائے، نوجوانوں کو جاب دے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کرے، مدد کرے، اسپتال قائم کرے، چھوٹے چھوٹے کلینکس بنائے، گاؤں میں مریضوں کے علاج کے لیے سہولیات کا جال بچھائے، سائنٹیفک ترقی کی لیبارٹریز بنے، ریسرچ ہو۔ ہمارے ملک کے نوجوان، وہ چاہے سکھ ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے کرسچن ہوں، وہ چاہے او بی سیز ہوں، چاہے دلت ہوں، وہ سب برابر کے لوگ ہیں۔ دستور کی بنیادی چیزوں میں سے ایک ایکوالٹی ہے، برابری۔ نہ کوئی برہمن اونچا ہے، نہ کوئی دلت نیچا ہے، نہ کوئی زمیندار اونچا ہے، نہ کوئی کسان نیچا ہے۔ کاش کہ اس دستور کی روح پر عمل ہوا ہوتا، لیکن کاش کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں مایوس ہوئے بغیر، غصے میں آئے بغیر اور ڈرے بغیر اس بات کی تحریک چلانی پڑے گی اس ملک میں، اس کی کوشش کرنی پڑے گی کہ ملک
کہ پورے عوام اس قدر بیدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، ایکتا کے سوتر میں اس طرح بن جائیں کہ وہ اپنی اپنی حکومتوں کو مجبور کریں کہ تم کو اس دستور کے روح پر عمل کرنا ہی پڑے گا ورنہ ہم حکومت بدل دیں گے۔ ووٹ کے ذریعے حکومت کو بدلنے کا جو چانس ابھی ہم کو ملا ہوا ہے، اے لوگوں اس چانس کی اہمیت کو سمجھو۔ جس دن یہ چانس ہاتھ سے نکل جائے گا اور ووٹ دینے کا اختیار بھی چھین لیا جائے گا، جیسا کہ کچھ لوگوں کی تمنا اور ارادے اور کوششیں ہیں، اس دن پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ کاش جب یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں تھا اس وقت ہم نے اس کو ٹھیک سے استعمال کیا ہوتا تو ہمارا اور ملک کا یہ حشر نہ ہوتا۔ ہم نے کچھ دن انتظار کیا، ہم میں سے کچھ لوگوں نے، کہ سیاسی پارٹیاں اس ملک کو اور اس کے دستور کو اور اس کی روح کو بچانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، لیکن سیاسی پارٹیوں کا حال یہ ہے کہ ان کو ملک کا مفاد زیادہ عزیز نہیں ہوتا، اپنی ذات کا اور اپنی پارٹیوں کا مفاد زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو اپنے بزرگوں کے راستے پر چلتے ہوئے، جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مدرسہ و خانقاہ کی مشغولیات کے ساتھ، تبلیغ و اصلاح کی محنتوں کے ساتھ ملک کو آزاد کرانے کے لیے وہ میدان میں اترے تھے، قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلی تھیں، پھانسی کے پھندے بھی چومے تھے، کالا پانی کی سزا بھی بھگتی تھی، ایک بار پھر اس ملک کی آزادی کو، اس کے دستور کو اور پرسکون طریقے پر سب لوگ آپس میں رہیں، اس نعمت کے واپس لانے کے لیے ایک بار پھر عوامی بیداری کی ایک مہم چلانی پڑے گی۔ عام طور سے ہمارے لوگ بہت مایوس ہوئے جا رہے ہیں، نا امید ہوئے جا رہے ہیں۔ قرآن پر ایمان رکھنے والا اور اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی مایوس نہیں